الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة لذكري صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور اکیلے بھی ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. انسان کے اور جنات کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرے عبادت کے ذریعے سے. اللہ جل جلالہ کے عبادات کو پورا دین ہے. انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک 24 گھنٹے میں انسان جو کچھ کرتا ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، سب یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں کرنا ضروری ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہر کام شریعت کے مطابق کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا دین ہمارے پاس ایسا کامل اور مکمل ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی زندگی کی جتنی ضروریات ہیں ان سے منع نہیں فرمایا، ہاں ان کو شریعت کے مطابق کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم جو کام بھی کرو شریعت کے مطابق کرو. لیکن ان عبادات میں سے ایک بہت ہی اہم ترین عبادت ہے جس کو ہم روزانہ 5 دفعہ مخصوص طریقے سے ادا کرتے ہیں، وہ نماز ہے. نماز کی اہمیت خود اس کے حکم سے پتہ چلتی ہے کہ انسان پر زندگی میں جتنے احکام فرض ہیں اس میں اتنا تسلسل نہیں ہے جتنا نماز میں ہے. جیسے زکوٰۃ ہے تو سال میں 1 دفعہ فرض ہوتی ہے، حج ہے وہ زندگی میں 1 دفعہ فرض ہوتی ہے، روزے ہیں وہ سال میں 1 مہینے میں فرض ہوتے ہیں. لیکن
نماز ایسی عبادت ہے جو دن میں 5 دفعہ فرض ہے۔ صبح ہوتے ہی نماز فرض ہے، اور شام کو آنکھ بند کرنے کے لیے جب آدمی تھک جاتا ہے، یعنی رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، تو تب بھی آخری وقت میں نماز فرض ہے۔ تو گویا کہ عملاً بھی نماز یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد گویا کہ یہی ہے، آنکھ کھلے صبح سویرے اندھیرے میں تو نماز، اور رات کو انسان جب تھک جائے آرام کے لیے جائے تو بھی نماز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرا چھا جانے تک، اور پھر فجر کی نماز، قرآن الفجر، قرآن کا پڑھنا، فجر کا قرات قرآن، یہ 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے نماز اہم ترین حکم ہے، انتہائی اہم عبادت ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کی نماز 100% صحیح ہو جائے۔ قرآن و حدیث میں نماز کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں اور بڑے فائدے بیان فرمائے ہیں، لیکن آج وہ فائدے ہمیں حاصل نہیں ہوتے، اس لیے کہ نماز صحیح نہیں، وہ نماز اس لائق نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ ہمیں 50 سال 60 سال 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے ہے، لیکن ہماری زندگی میں نہ تو بے حیائی پہ فرق پڑتا ہے، نہ عریانی پہ فرق پڑتا ہے، نہ ہمیں برائی سے روکتی ہے۔ اللہ کا قرآن تو سچا ہے، ہمارا عمل جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا قرآن میں جھوٹ نہیں۔ تو نماز وہ نماز کہلائے گی جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نماز ہے، کیونکہ نماز تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ اس طریقے سے کرنے کا نام نماز ہے۔ ہمارے فقہاء کے عرف میں اس کو کہتے ہیں، یہ احکام شریعہ میں سے۔ احکام شریعہ کا مطلب یہ افعال شریعہ، افعال شریعہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا شریعت بتائے گی، کام ہو گیا یا نہیں ہوا۔ جیسے چینی میٹھی ہے نا، تو اس کا تمہیں منہ میں ڈال دوں گا، زبان میں مٹھاس آ گئی تو میں کہوں گا تو میٹھی ہے۔ پھل کی مٹھاس معلوم کرنے کے لیے زبان کا ذائقہ بتا دے گا کہ یہ پھل کیسا ہے، تو میں خود کہہ دوں گا یہ میٹھا ہے، پھیکا ہے، کڑوا ہے، کیسا ہے، سب بتا دے گا۔ لیکن نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، قبول نہیں ہے، نماز ہو گئی، نماز نہیں ہوئی۔ کوئی آدمی کہ مجھے بڑا مزہ آیا، یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ کو مزہ آیا، کیونکہ یہ مزے والی چیزوں میں سے تو نہیں کہ آپ کو نماز میں مزہ آیا تو نماز ہو گئی۔ مزہ تو بت پرست کو بت کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو نماز افعال شریعہ میں سے ہے کہ جس کو شریعت کہے کہ یہ نماز ہے، شریعت کہے کہ یہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اگر شریعت نہیں کہتی، جب تک شریعت نہیں کہے گی وہ نماز نہیں کہلاتی۔ وہ ایک دیہاتی کا قصہ، کسی آدمی کا قصہ مشہور ہے کہ مولوی صاحب نے کہا کہ جی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ وہ ان پڑھ سا آدمی تھا، تو اس نے کہا مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے تو 10 دفعہ نماز پڑھی، میری تو ہو گئی۔ اب اس طرح کی جہالت والی بات ہو کہ نماز اس کے پڑھنے سے یا نیچے اوپر ہونے کا نام تو نہیں ہے بھائی، نماز تو اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نماز فرمائے۔ اس لیے ہماری نمازیں صحیح ہونی چاہیے۔ تو نماز کی 2-3 کوتاہیاں ہیں، آج میں اس پہ بیان کرنا چاہتا ہوں مختصر سا۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز کا اصل مقصود خشوع خضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھ جائے گی وہ خشوع نماز کا خشوع نہیں ہوگا۔ پوری مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی یا صرف ایک بھی نہیں ہوگا، یا پوری مسجد میں ایک نمازی ہوگا جو خشوع سے پڑھنے والا ہوگا، باقی بھری مسجد میں خشوع سے نماز پڑھنے والے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں کہ ظاہری جسم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہو، اپنے کردار، اپنے حرکات، سکنات، اپنے اٹھنے بیٹھنے سب چیزوں میں سنت کی پیروی۔ میں نے یہاں پہ ایک ورزش کا طریقہ یوگا کی ورزش کر رہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ ورزش کرتے ہوئے وہ پورا کہتے نہیں ابھی صحیح نہیں ہوئی، تھوڑا سا ایسے کرو، تھوڑا سا ایسے ٹیڑھے ہو جاؤ، پورا ایسا کرو، کمر ایسی سیدھی مڑ جائے، پاؤں اتنا اوپر اٹھاؤ، اتنا نیچے کرو۔ بھائی یہ تو ایک ورزش ہے نا جس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے، مطلب شریعت نے کوئی نہیں کہا کہ ایسا کرو یا ایسا کرو، ہم نے بنائی ہے اور ہم نے اپنی جسمانی اعتبار سے دیکھا کہ اس میں یہ فائدہ یہ فائدہ۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ان کا ٹیچر، جس طرح ان کا استاد بتا رہا ہے اسی طرح کریں۔ بوڑھے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ایسے کروں جیسے۔ کتنا افسوس کی بات ہے کہ ایک نماز جیسی عبادت جس کی تاکید بچپن سے لے کر 55 تک اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں، ہمیشہ کر رہے ہیں، لیکن اس کی ہم جو ہے کس طرح پڑھتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے بھائی۔ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارے سارے کام، پاؤں کیسے ہیں، ہاتھ ہمارے کیسے چل رہے ہیں، ہمارے جسمانی حرکات، رکوع سجود، ہم رکوع کیسے کر رہے ہیں، کیا سنت کے مطابق رکوع ہو رہا ہے، کیا سنت کے مطابق سجدہ ہو رہا ہے، سجدے سے کھڑے ہوں تو سنت کے مطابق کھڑے ہو رہے ہیں، سجدے میں جائیں تو سنت کے مطابق جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے خشوع ہے، اور خشوع ظاہری جسم کی حرکات و سکنات بھی سنت کے مطابق ہوں اور دل کی توجہ بھی سنت کے مطابق ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ساری نمازیں غیروں کے لیے ہوتی ہیں۔ نماز میں ہمیں اپنے ساری دکان کا حساب کرنا ہوتا ہے، سارے کام نماز میں یاد آتے ہیں، یعنی مہینوں سے، ہفتوں سے جو بات بھولی ہوئی ہو نا، اس کو یاد کرنے کے لیے کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ وہ ساری باتیں یاد آ جائیں، فلانا کام بھی یاد آ گیا۔ بلکہ بعض دفعہ نماز میں بات یاد آ گئی، نماز ختم ہوئی، بات پھر بھول گئی، نماز بھول گئی، بات بھول گئی، پتہ نہیں کیا بات بھول گئی۔ ساری شیطان یاد کرواتا ہے، تو واضح دلیل ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیطان مسلسل وسوسے ڈالتا ہے، کبھی ایک طریقے سے یاد کرواتا ہے، کبھی دوسرے طریقے سے یاد کرواتا ہے، کبھی توجہ کدھر لے جا رہا ہے، کبھی کدھر لے جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہماری نماز تب نماز بنے گی جب ہم اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ بہت سارے لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، دیکھو، اور وہ کہتے ہیں کہ وسوسے آتے ہیں۔ وسوسے خود بخود آنا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، اور بلکہ اس کی وجہ سے نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ بعض دفعہ شیطان وسوسے تو لاتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد شیطان تمہارے دل میں یہ ڈالے گا کہ اتنے وسوسے والی نماز کا فائدہ کیا ہے، چلو چھوڑو، نماز نہیں پڑھو۔ تو یاد رکھنا، نماز چھوڑنی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اور شیطان سے کہو میں وسوسے والی پڑھوں گا، شیطان سے کہو میں وسوسے والی پڑھوں گا، یعنی شیطان کو جواب دینے کے لیے اس کو الزامی جواب دو، میں ایسے ہی پڑھوں گا بھائی،
اور وہ کہے کہ کوئی فائدہ نہیں اس کا، بغیر فائدے کے پڑھوں گا، مجھے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے. اس لیے نماز تو وسوسے آنے سے چھوڑنے نہیں ہے، لیکن وسوسے کم کرنے، ختم تو نہیں کہہ سکتا، کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہماری نماز، یعنی جتنا توجہ اللہ ہوگی، جتنا اللہ کی محبت ہوگی، جتنی رسول اللہ کی محبت ہوگی، جتنی آخرت کی فکر ہوگی، تب یہ وسوسے جا کر ختم ہوں گے. کیونکہ دنیاوی چیزوں کی سوچ فکر ہمارے دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے، ہمارے دل دماغ اسی طرف متوجہ ہیں، تو اس لیے نماز میں وہ غالب ہو جاتی ہے. اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت غالب ہو جائے، آخرت کی فکر غالب ہو جائے، جیسے صحابہ کرام کی تھی، تو ان کو آخرت غالب ہو جاتی تھی اور ان کو سب کچھ بھول جاتا تھا. جب نماز میں ہمیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے جب ہم نماز میں آتے ہیں، اور ان کو سب کچھ بھول جاتا تھا جب وہ نماز میں آتے. اور اصل نماز کی جو حیت ہے، نماز کی جو کیفیت ہے، وہ حقیقت میں یہی ہے کہ انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا کہ ساری دنیا اور اس کی چیزوں کو پیچھے پھینک دیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور جب نماز ختم کرتا ہے تو انسان کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام تو انسان تب کرتا ہے جب کہیں سے آیا ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے. تو گویا کہ ہم سب اللہ کے دربار کی طرف چلے گئے تھے روحانی اعتبار سے، اور اب جب نماز ختم کی تو ہم نے آخر میں آ کر گویا کہ میں نے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز کی اصل حقیقت یہی. لیکن جتنا ہم نیک مجالس میں بیٹھیں گے، درس قرآن میں بیٹھیں گے، وعظ و نصیحت کی جگہوں میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، بھائی تب یہ نعمت ملے گی. اور اگر ہم یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. ایسے ہی چلتے پھرتے دن رات میری اور آپ کی محنت، گفتگو، جستجو، دنیا ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، کاروبار ہو، بزنس ہو، اور ہم کہیں کہ ہمیں خشوع خضوع حاصل ہو جائے، ایسا نہیں. ہر چیز کی اپنی مارکیٹ ہوتی ہے، وہیں سے وہ چیز ملا کرتی ہے. اس مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے. اللہ والوں کو دنیا کی کوئی چیز لینی ہو تو وہ دنیا داروں کی مارکیٹ میں جاتے ہیں. دنیا داروں کو اگر اللہ کی دربار سے کچھ لینا ہے تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا، اس کی مارکیٹ وہاں سے. تو ایک یہ بہت اہم بات ہے. اسی نماز سے متعلق دو مسئلے اور بیان کرتا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں میں یہ غلطی پائی جاتی ہے. پہلے بھی میں نے یہاں نماز کے بعد بھی بیان کی، لیکن آج جمعے کے مجمع میں بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیے نماز میں قرات فرض ہے. قرات یعنی الحمدللہ اور سورت کا پڑھنا. جب امام کے پیچھے ہوں پھر تو امام پڑھتا ہے، مقتدی نہیں پڑھے گا، اور امام کا پڑھنا کافی ہے. اور جب امام سے ہٹ کر ہوں، یعنی امام پڑھ لے گا تو اس کافی ہو جائے گا. قرآن کریم میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پر خود یہ پڑھنا فرض ہوتا ہے، قرات. لیکن قرات تب کہلاتی ہے قرات جب اتنی اونچی آواز سے پڑھی جائے کہ اگر یہ پنکھوں کا شور نہ ہو یا روڈ کے گاڑیوں کا شور نہ ہو، یعنی نارمل عام کیفیت ہو، اور آپ کا کان بھی خراب نہ ہو، یعنی سنوائی کے اعتبار سے نارمل ہو. تو اتنی اونچی آواز سے قرات کرنا فرض ہے کہ آپ کے اپنے کان تک آواز چلی جائے. اور اس طرح قرات کرنا فرض ہے کہ حروف کی ادائیگی پوری صحیح ہو جائے. یہ دونوں چیزوں میں بہت کمی پائی جاتی ہے. ایک تو حروف کی ادائیگی، ہم عربی قرات بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ عربی کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، سر بھی باقی نہیں ہوتا، ٹانگ سر نہیں ٹوٹتی، سر سے بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی مردہ ہو جاتی ہے ہماری قرات. حروف کا کچھ پتہ نہیں.
اور اتنی پھر کسی کو اگر صحیح آتا بھی ہے تو وہ اتنا تیزی سے پڑھ رہا ہے تو بھی حروف صحیح نہیں پڑھ رہا۔ اگر ہم مخلوق کے سامنے بات کریں تو واللہ العظیم ہم ذلیل ہو جائیں، ہمیں مخلوق ذلیل کر دے، شرمندہ کر دے، ارے بدتمیز انسان صحیح بات کرو، کیا یہ تم نے ٹر کر دی۔ ہمیں مخلوق کے سامنے اگر ہم اس طرح بات کریں جیسے ہم اللہ کے سامنے پھر رکوع میں پھر سجدے میں فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایک منٹ بھی نہیں لگتا، اوپر کھڑے تو رکوع میں تو سیکنڈوں کی بات ہے، ایسے ہوتے ایسے ہوتے ایسے ہوتے ایسے ہوتے ایسے پتہ نہیں وہ تسبیحات کہاں پڑھ رہے ہوتے۔ تو قرات خاص طور پر جو فرض ہے وہ جب تک صحیح نہیں ادا ہوگی وہی نماز نہیں ہوگی۔ تو قرات کا صحیح حروف نکال کر صحیح حروف کے ساتھ پڑھنا بھی فرض ہے، اس کے حروف یعنی مخارج سے حروف ادا کرنا بھی فرض ہے۔ ہم اے بی سی کے لیے منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں بھائی، اور دنیا کے کاموں کے لیے کریں، آپ کو شوق ہے منع نہیں ہے، اور جائز کام ہو تو جائز بھی ہے، اچھے مقصد کے لیے ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اچھی نیت سے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، خدمت خلق کی نیت سے اور اچھے نیت سے، لیکن افسوس آج تو دنیا میں کہیں اس کا تصور نہیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک حرص و ہوس ہی سکھائی جاتی ہے، مستقبل کے لیے، کیریئر کے لیے، اس کے لیے پڑھایا جاتا ہے بہرحال، لیکن اگر کوئی اچھی نیت سے پڑھتا ہے تو ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کو کتنا پسے پوش ڈال دیا ہے، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اللہ کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے رکوع میں تسبیحات کیسے پڑھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف سبحان کا سین نظر آتا ہے تو کان تک جب تک آواز نہ آئے، بہت سارے لوگ قرات کر رہے ہوتے ہیں لیکن بالکل سلو پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض تو اتنا کہ ہونٹ بھی نہیں ہلتے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہونٹ حرکت میں نہ ہوں اور آپ کی آواز کان تک پہنچ جائے، ایسا نہیں۔ آپ اگر تصور کر کے قرات کرتے ہیں، دل میں خیال کر کے قرات کرتے ہیں تو یاد رکھیے نماز نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ نماز کا حکم نہیں، یہ ہر چیز کا حکم ہے۔ جس چیز کا تعلق زبان سے ہے نا تو شریعت کے تمام احکام کا یہی حکم ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، نظر مانتے ہیں نا، نظر تو نظر بھی زبان سے مانی جاتی ہے۔ ایک آدمی دل ہی دل میں خیال کر لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو یہ کروں گا، اس سے نظر نہیں ہوتی۔ اب نظر بھی زبان سے ہوتی ہے، یعنی آدمی زبان سے کہے کہ اللہ فلاں کام ہو گیا تو میرے اوپر فلاں چیز لازم ہے، اتنے روزے رکھنا میرے ذمہ لازم ہے۔ تو آپ کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں، آپ نے اگر اتنا اونچی زبان سے بولا ہے کہ اپنے کان تک آواز گئی ہے تو یہ حکم ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ جو نکاح ہے نا، نکاح اس کا تعلق بھی زبان سے۔ اب ایجاب و قبول کرتے وقت اگر ایک کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، وہ اتنی اونچی آواز سے بولے گا کہ اس کی آواز اپنے تک پہنچ جائے اور دو گواہ سن لیں تو نکاح ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ وہاں تو ذرا اور اونچی آواز چاہیے تاکہ گواہ بھی سن لیں، تاکہ گواہ بھی سن لیں۔ لیکن طلاق کے مسئلے میں تو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی ہونٹ بند کر کے بیوی کو 100 دفعہ بولتا رہے، یعنی ہونٹ بند کر لے، زبان سے آواز بالکل نہ نکلے اور 100 دفعہ بول دے طلاق طلاق طلاق، اس سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک کہ اتنی اونچی آواز سے نہ بولے کہ اپنے کانوں تک آواز آئے، اپنے کانوں تک، بیوی کے کانوں تک نہیں، اپنے کانوں تک آواز نہ آئے، جب تک اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ یہ تو شریعت کے دوسرے احکام کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ تو نماز میں بھی میرے عزیز بھائیوں اتنا اونچی آواز سے قرات کرنا بہت ضروری ہے، ہم ان سب باتوں کا خیال کریں۔ اور آخری بات یہ، آج کل میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، ہمارے یہاں کرسیوں کا رواج بہت ہو گیا ہے۔ کرسیوں کی تو آج زمانہ ہے، ہر آدمی کرسی کی بہت خواہش رکھتا ہے اور کسی کو کرسی مل جائے تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک کے زمانے میں ممبر تھا، صرف کرسی، مسجد میں اور کوئی کرسی نہیں ہوتی تھی، اور معذور آدمی کے لیے نماز کا اصل حکم مسجد نیچے بیٹھ کر پڑھنے کا ہے،
وہ زمین پر بیٹھے۔ جب تک آدمی کے لیے نیچے بیٹھنا ممکن ہے وہ نیچے بیٹھ سکتا ہے، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ وہ اگر اشارے سے بھی پڑھ رہا ہے سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن کرسی پر نہیں بیٹھے، زمین پر بیٹھ کے اشارہ کرے، وہاں سجدے کے لیے اشارہ کرے، کیونکہ یہ انتہائی عاجزی کی عبادت ہے، اور نماز کی سب سے زیادہ عاجزی سجدے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرما رہے ہیں سجدہ کر اور میرے قریب آ جا، یعنی انسان سب سے زیادہ اللہ کا قرب انسان کو تب حاصل ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے۔ اور سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنی جبین، اپنی پیشانی کو اللہ کی رضا کے لیے زمین پر رکھ دے، اس کو نام ہے سجدہ، وضع الجبہہ علی الارض۔ اور جو آدمی کرسی پر بیٹھا ہے وہ تو پیشانی اس کی نیچے جاتی ہی نہیں ہے، وہ تو آج بھی اکڑا ہوا ہے۔ ہاں معذور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر آتا رہے کہ سارے معذور کرسی پر ہی بیٹھیں گے۔ بہت سارے ساتھی ایسے معذور ہیں وہ زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتے، بیٹھے ہیں تو ان کو اٹھانا ہی ممکن نہیں ہے، وہ اٹھ ہی نہیں سکتے، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت نے اگر کسی کو معذور ایسا بنا، لیکن میرے عزیز بھائیوں یہ عادت چھوڑنی چاہیے۔ جو شخص نیچے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، خواہ پاؤں پھیلا کر پڑھ سکتا ہے، قبلے کی طرف پھیلائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم نے اکابر علماء کرام اولیاء اللہ کو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ وہ نیچے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری مسجدوں میں اس کا دستور ختم ہو گیا ہے۔ اچھے بھلے لوگ، چلتے پھرتے لوگ اور اپنے معاملات میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، کئیوں کو دیکھا وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، نیچے بھی بیٹھ رہے ہیں، اوپر بھی بیٹھ رہے ہیں، لیکن مسجد میں آئیں گے تو کرسی لے لیں، اور بھری مسجد میں معذور نیچے بیٹھنے والا نظر ہی نہیں آتا۔ آخر یہ میرے عزیز بھائیوں یہ نماز تو 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہے، 1500 سال ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 15-20 سالوں میں ہماری مسجدوں میں کرسیاں کتنی آئیں، اور اس سے پہلے 1400 یا 1450 سالوں میں کتنی کرسیاں تھیں بھائی؟ اگر اس طرح رواج بنتے، بیمار تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، گھٹنوں کے درد، کمر کے درد، سب۔ تو اس لیے آپ حضرات سے انتہائی عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات میں سے جو لوگ کرسی سے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، آپ کی ہماری مائیں بہنیں بھی گھروں میں، ان کو بھی یہ مسئلہ بتائیں کہ نیچے مصلی بچھا کر نیچے بیٹھیں، زمین پر بیٹھ کر سجدے کی طرف اشارہ کریں اور رکوع کریں، کرسیوں پر نہ بیٹھیں۔ ایک عام عادت سی ہو گئی ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس جاؤ تو کچھ بھی ہوتا ہے تو ڈاکٹر تو فوراً کہتا ہے بھائی کرسی پر نماز پڑھو۔ اب ہمارے لیے اس کی بات ہی بہت ہے، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہا کرسی پر پڑھو۔ بھائی ڈاکٹر نے ایک خاص مقصد کے لیے، یعنی گھٹنے فولڈ کرنے سے منع کیا ہے، یا سجدے میں گھٹنے فولڈ ہوتے ہیں یا تشہد میں، اس کا تو یہ مقصد ہے۔ اس نے باقی اس نے یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ تم کرسی پر ہی نماز پڑھو، آپ گھٹنے لمبے کر لو، ڈاکٹر منع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔